رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام علم و عمل کے تحت آج ہمارا موضوع ہے تربیت اولاد، یعنی اولاد کی تربیت کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہم بسا اوقات یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بچوں کو بار بار ہم اگر ٹوکتے رہے، ان کو کہتے رہے، ان کو بتاتے رہے تو اس سے وہ چڑچڑاہٹ ان میں آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ان کو ابتدا سے اگر ہم حلال و حرام، چھوٹے بڑے کا ادب، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے رہیں، ہم بچپن میں ہی ان کو بیٹھنے کے اسلوب سکھاتے رہیں، اور سب سے بڑی بات تربیت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خود ایسا عمل کریں۔ بچے جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے والدین کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ہمارا جو لباس ہے وہ مکمل ہو، ہماری گفتگو اچھی ہو، ہماری زبان پر سچ جاری ہو، ہم جو کہیں وہ کریں اور جیسا کریں ویسا ہی نظر آئیں، ہمارا ظاہر و باطن ایک ہو، تو اس میں کیا ہوگا؟ ہمیں بار بار بچوں کو ٹوکنے یا بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں دنیا پھرنے والا بندہ ہوں، اور میرے پاس اکثر جو سوالات لوگوں کے ہمارے سوشل لنک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یا پھر فارن میں نے یہ دیکھا، مختلف ممالک میں دیکھا، یورپ میں دیکھا، گلف میں دیکھا، اور پاکستان میں بھی ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، اور اکثر یہ شکایت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جی اولاد ہماری بات نہیں مانتی، میں کچھ کہتا ہوں اولاد کچھ کرتی ہے، بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے، بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے۔ اب اس میں بگاڑ کہاں ہے؟ ہم اس پہ غور نہیں کر رہے۔ وہ بگاڑ اس عمل پہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم وہ نہیں کر رہے۔ ہم اگر رزق کماتے ہیں تو ان میں حرام کا لقمہ ضرور اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں۔ ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ اب اولاد جب دیکھتی ہے کہ والد میں، والدہ میں، قول و فعل میں تضاد نظر آتا ہے، اب اگر یہاں تھوڑا تضاد نظر آتا ہے تو اولاد میں وہ بہت بڑا تضاد بن جاتا ہے۔ اب اس میں پھر اولاد کہتی ہے کہ آپ نے تو جو مجھے خود ہی یہ سکھایا ہے، آپ کی زبان پر کچھ ہوتا ہے، آپ کے عمل پہ کچھ ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت ضرور کرو، چونکہ اگر اولاد کی تربیت جاری ہو جائے، اولاد کی تربیت شروع ہو، اولاد کی ہم تربیت کریں تو ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ یہ پرسکون نظر آئے۔ چونکہ بھائی یہ معاشرہ جو بڑھے گا، جو سوسائٹی بڑھے گی، جو محلہ بڑھے گا، جو شہر کی آبادی ہوگی، جو دیہات کے لوگ ہوں گے، جو مسجد کی کمیونٹی ہوگی، جو مدارس میں طلباء آئیں گے، وہ سب ہی اولاد سے ہیں، اور یقیناً ان سب کے والدین بھی موجود ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اچھا جی میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں جا کر، بیٹے کو رہنے دیتا ہوں، وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ اچھا میں دوزانوں بیٹھتا ہوں، میں گھٹنوں کو ٹیک لیتا ہوں، بیٹے کے لیے چھوٹ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہماری تربیت کی، ہمارے شیوخ نے ہماری تربیت کی، اگر وہ خود 2-2 4-4 گھنٹے دوزانوں بیٹھے ہیں، مراقبہ میں ہیں، محاسبہ میں ہیں، تو اس میں ہمیں بھی ساتھ بٹھایا، ذکر و اذکار وظائف ہمیں بھی ساتھ پڑھائے، اور جب ہم نہ پڑھنے کی عمر میں تھے تو ان کو دیکھتے رہے۔ اب اس دیکھنے کی عمر سے جب تربیت شروع ہو جائے، جب دیکھنے کی عمر سے اس بچے کو یہ نظر آئے
کہ میں نے اپنے والد کو کاپی کرنا ہے، میں نے بیٹی کو نظر آئے میں نے اپنی والدہ کو کاپی کرنا ہے، تو وہ اب یہ دیکھے گی کہ میرا والد اور میری والدہ ان کی زبان پہ کیا ہے۔ زبان پہ سچ ہے تو پورے گھر میں سچ آئے گا، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے تو پورے گھر میں ایمانداری اور دیانتداری ہوگی۔ قول و فعل یکساں ہے تو پورے گھر کا قول و فعل یکساں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ اپنی رقم جدھر مرضی رکھ دیں گھر میں، کوئی اس کو اٹھائے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی تربیت کا یہ حال ہے، اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کچھ رکھا، اپنی اولاد کی زندگی کو کچھ رکھا۔ حالانکہ سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بھائی اپنے آپ کو تو بچا لیا، خود اس عمل سے رک گئے، فرمایا اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اب اولاد کو کیسے بچائیں گے؟ جب انہیں ہم اس عمل سے روکیں گے، جب ہم انہیں اس عمل سے دور رکھیں گے، جب ہم انہیں یہ تعلیم دیں گے، یہ ان کی تربیت کریں گے، یہ ان کا ماحول درست دیکھیں نا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہ صدقہ کی کھجور تھی، اور ابھی بچپن کی عمر ہے، بالکل تھوڑی عمر ہے، وہ اٹھا کر منہ میں رکھ لی، لیکن حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً اپنی انگلی مبارک سے اس کو نکالا۔ حالانکہ اگر کھا بھی لیتے تو کیا مذائقہ تھا، بچے تھے، لیکن حضور نے فرمایا نہیں۔ اس دن سے اس طرح سے تربیت جو کی جاتی ہے نا، تو پھر وہ جب پروان چڑھتی ہیں وہ اولادیں، وہ سوسائٹی، وہ معاشرے کے لیے وہ لوگ جو ہیں بڑے فائدہ مند اور نفع مند بنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھائے۔ اور ایک مقام پر حضور نے فرمایا اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب صدقہ جاریہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو عمل جاری رہتا ہے۔ بھئی ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد میں وہ عمل جاری رہے، تو وہ کیسے رہے گا؟ اگر ہم خود ذکر و اذکار کرتے ہیں، اپنی اولاد کو ساتھ بٹھائیں، ان کو ذکر و اذکار کروائیں۔ اگر ہم خود عبادات میں مشغول رہتے ہیں، اپنی اولاد کو ساتھ شامل کریں، عبادات میں مشغول رکھیں۔ اگر ہم خود روزہ رکھتے ہیں تو ہماری وہ اولادیں جو روزے کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، ہم ان کو سحری میں بیدار کریں، اپنے ساتھ جو ہے سحری میں بٹھائیں، ان کو روزہ رکھوائیں، پھر دن بھر ان کو اپنے ساتھ رکھیں، صلاۃ میں لے جائیں، ظہر میں لے جائیں، عصر میں لے جائیں، مغرب میں لے جائیں۔ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں آپ کو پڑے گی کہ بیٹے ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرو، ایسا نہ کرو۔ پھر آپ اس کو افطار کے دسترخوان پہ بٹھائیں، خود بھی دعا کے لیے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ کی اولاد آپ کو فالو کر رہی ہے، وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ عشاء میں تراویح میں چلے جاتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے جائیں، تو آپ ان کی زندگی کا یہ معمول بنا رہے ہیں۔ اب زندگی کا یہ معمول جس طرح کہ فرمایا گیا، صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، یعنی نیک صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بد صحبت بد بنا دیتی ہے، برا بنا دیتی ہے۔ بس یوں ہی سمجھیے کہ آپ ایک صاحب ہیں اور آپ کی اولاد آپ کو فالو کر رہی ہے، آپ اپنی اولاد سے دوستی کریں یار، اپنی اولاد کو اپنا دوست بنائیں۔ قباحت تب آتی ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کو دوست نہیں بناتے تو وہ پھر باہر کی ایسی دوستی اختیار کر لیتے ہیں کہ پھر وہ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہم سے دور ہو جاتے ہیں تو بعد میں ہم کہتے پھرتے ہیں کہ جی ان کو قریب کریں، یہ دوستی مکمل ہو، یہ اب جو ہے بری صحبت میں بیٹھا ہے۔ تو بھائی جب کورے کاغذ کو جو رنگ بھی ہم چڑھا دیں، کپڑا کورا ہوتا ہے، وائٹ ہوتا ہے، اس کو آپ جو بھی ڈائنگ کروائیں، تو ڈائنگ میں اس کو بلو کروا لیتے ہیں، یلو کروا لیتے ہیں، گرین کروا لیتے ہیں، تو اس میں وہ رنگ اس پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ والدین کے حقوق تو ہم نے جان لیے، اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اچھا نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جس کا ذمہ دار رکھوالا ہے انہیں ضائع کر دے، ان کی تربیت نہ کرے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ گناہ ہے تربیت نہ کرنا۔ یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دینا
کہ وہ بھٹکتے پھریں، صحیح راستہ سے ہٹ جائیں، ان کے عقائد اخلاق برباد ہو جائیں۔ نیز اسلام کی نظر میں ناواقفیت کوئی عذر نہیں۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں جن امور کا جاننا ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا قیامت کی بعض پرس سے نہیں بچا جا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، قیامت والے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے کیا ادب سکھلایا اور کس علم کی تعلیم دی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی، بچہ نرم گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے، ہم اس سے جس طرح پیش آئیں گے اس کی شکل ویسی ہی بن جائے گی۔ جس سانچے میں اس کو ڈالتے جائیں گے نا وہ ویسے سانچے میں ہی جوان ہوگا۔ اس کی تربیت جیسی ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ اور چھوڑیے مت، بعض والدین پریشان ہو جاتے ہیں، ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، دل چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا جی جو مرضی کرتا پھرے، پھر میں کیا کروں؟ بھائی نہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کیا کروں۔ ان کو اول تو ابتدا سے، اور اگر ابتدا سے کمی رہ گئی ہے تو اب سے شروع کر دیں۔ ان کو اپنے قریب کریں، اپنا دوست بنا لیں، اپنے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رکھیں، اپنے ساتھ کھانا پینا رکھیں، پھر آپ ان کو بتاتے رہیں گے۔ پھر ان کا کھانے کے آداب، ان کے اٹھنے کے آداب، سونے کے آداب وہ آپ کی طرح ہوتے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یار ہم اپنے آپ کو تو درست کریں اور ہم اپنے عمل کو ان کے سامنے پیش کریں۔ اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسی ہارڈ ڈسک ہے جو بالکل خالی ہے، ہم اس میں جو بھی ریکارڈ کریں گے وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا۔ اپنی اولاد کی جو تربیت ہے یہ بڑے مؤدبانہ حکیمانہ انداز میں کریں، بڑی حکمت سے کریں، خوش اسلوبی سے کریں۔ 1 مرتبہ سکھائیں، 2 مرتبہ سکھائیں، 3 مرتبہ سکھائیں، 4 مرتبہ سکھائیں، آہستہ آہستہ وہ درستگی کی طرف آتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ ڈانٹ ٹپٹ، ہر بات پر بچے کو تنقید کا نشانہ بنانا، ہر بات پر بچے کو جناب ٹوکنا اور یہ کہنا کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، تم غلط ہو، اس کی غلطیوں سے تمہیں پتہ تو ہوگا لیکن پردہ پوشی رکھنی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اولاد آپ کے قریب آئے گی، پھر آپ محبت سے اس کو سمجھا دیں گے۔ قطع تعلق نہیں کرنا، کبھی بھی قطع تعلق ہی نہیں کرنی، ان کو اپنے ساتھ چلانا ہے۔ اور یہ بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا پہلو ہے کہ والدین قطع تعلق ہی کر بیٹھتے ہیں۔ تربیت و اصلاح کا ایک واقعہ حضرت عمر بن ابی سلمہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت اور زیر کفالت بچہ تھا۔ میرا ہاتھ کھانے کے برتن میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی طرف سے کھاؤ۔ یہ اب چھوٹا سا پہلو ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا اور ان کو ساری زندگی کے لیے یاد رہا کہ کھانا کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، اپنی اس پہ توجہ رکھو اور بسم اللہ شریف شروع کرو۔ اس لیے ناظرین کرام آج اس امر پر بڑی توجہ ہے۔ ہم اپنی میراث میں، اپنی وراثت میں تو بہت کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ بعد میں اولاد تقسیم کر رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی وراثت میں تربیت کو چھوڑ کر جائیں تاکہ جس عمل میں ہم جائیں ہماری اولاد اس پر مستعد رہے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ